میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ وائی آر وی ہیئر, اور وائی آر وی ہیئر سے مراد ہے وائی آر وی ہیئر اس جگہ پہ, اس کمرے میں, وائی آر وی ہیئر اس شہر میں, اس دنیا میں, اس کائنات میں, اور کائنات کی زندگی کتنی بڑی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ ستارے ایسے بھی ہیں جو ملینز آف لائٹ ایئر اوے ہیں, لائٹ جو ہے وہ تقریباً 3660, ابھی انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے گا, کلومیٹر فی سیکنڈ چلتی ہے. وہیں آ گئے نا, تقریباً 3 لاکھ سے تھوڑا سا زیادہ, 3 لاکھ چلیں, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ چلتی ہے. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر دور جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ملینز آف لائٹ ایئر اوے. یہ ہم سال کی بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ کی ہم نے بات کی تھی, اور ہم سال کی بات کریں کہ اتنے دور بھی ستارے ہیں یہاں سے کہ جن کی لائٹ ہمیں ملین سالوں کے بعد پہنچتی ہے دنیا تک. تو کتنی دور ہوں گے؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کی زندگی کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے, ایک پرسپیکٹو میں چیز ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کائنات کی زندگی کتنی بڑی ہے, اور پھر یہ بھی پرسپیکٹو میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی زندگی کتنی ہے. ستارے جو ہیں وہ جلتے بجھتے ہیں, سب ان کی بھی کوئی زندگی ہے. انسان بھی ایوریج ایج میرا خیال ہے 60-70 سال ہوگی, خوش قسمت لوگ اس سے تھوڑا سا زیادہ رہ لیتے ہوں گے. لیکن زندگی بھی پیدا ہوتے ہیں پوائنٹ اے پہ, اور بلاوا آ جاتا ہے پوائنٹ بی پہ. تو ایک پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک ایوریج 60-70 سال ہوتے ہیں, اور یہ 60-70 سال جو ہے یہ کائنات کی زندگی میں ایک لمحے سے بھی کم ہے. دنیا جو ہے وہ کائنات کی زندگی میں ایک مالیکیول سے بھی چھوٹی ہے. جب ہم ملینز آف ایئر کی بات کر رہے ہیں, کروڑوں سال دور لائٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی ہے کائنات. ملینز آف ایئرس کو آپ 3 لاکھ کلومیٹر کو پہلے آپ 60 سے ضرب دیں, پھر اس کو آپ دوبارہ 60 سے ضرب دیں, پھر اس کو آپ دوبارہ 24 سے ضرب دیں, پھر اس کو آپ دوبارہ 30 سے ضرب دیں, پھر اس کو آپ دوبارہ 12 سے ضرب دیں, تو 1 ایئر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسٹینس دیکھتے جا رہے ہیں کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور پھر آپ اس کو ملین سے ضرب دیں, اتنی وسیع ہے دنیا. اور وہ ان چیزوں کی بات کریں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس کے آگے بھی ہوں گی جو ہمیں معلوم نہیں ہے, ہماری فہم میں نہیں ہے. تو ہماری فہم بھی جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے, ہماری سوچ بھی لمیٹڈ ہے, محدود ہے. تو اسی طرح دنیا جو کہ تقریباً سرکمفرنس میرا خیال ہے 30,000 کلومیٹر بھی نہیں بنتی, اگر اس کے ارد گرد ناپا جائے فیتا اتنا بڑا ہو ہمارے پاس, تو 30,000 کلومیٹر سے بھی کم بنتی ہے. تو یہ تو بہت محدود سی چیز ہے. پھر اس میں 6 بلین انسان ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, پھر ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ خون ہے, 6 لیٹر خون ہے, 6 لیٹر میں سے 1 قطرہ نکال رہے ہیں. تو کائنات کی جو وسعت ہے اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی بالکل چھوٹی سی چیز ہے. یہ نا اہم نہیں میں کہوں گا, اہم ہے بہت زیادہ, لیکن بہت لمیٹڈ ہے. اس کو جب مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو خون کا قطرہ بھی دنیا کی طرح پچکا ہوا ہوتا ہے, اوپر سے بھی تھوڑا نیچے ہوتا ہے اور نیچے سے بھی تھوڑا اوپر ہوتا ہے, اور سائڈوں پہ ذرا زیادہ پھیلا ہوتا ہے جیسے دنیا پھیلی ہوئی ہے. اور جب اس مائکروسکوپ سے اس خون کے قطرے کو دیکھتا ہے ڈاکٹر, اس کو بھی الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے تو اس کو بھی اس میں جرثومے نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے 6 بلین جرثومے اس کے اندر ہوں. مونو سیلولر آرگنزمز ان کو کہتے ہیں. ان مونو سیلولر آرگنزمز کے اندر بھی بایولوجی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف کائنات ہے, کائنات میں ستارے ہیں, دنیا ہے, دنیا میں ہم ہیں, اور بہت ساری چیزیں. ہم ہیں, ہمارے جسم کے اندر خون ہے 6 لیٹر, 1 قطرہ بھی جو نکالا اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر بھی ایک کائنات ہے. ٹھیک ہے. اب جب ڈاکٹر صاحب سانس لیتے ہیں
हवा के अंदर जो जुम्बिश पैदा होती है हवा में, वो टर्बुलेंस होती है, तो वो जाके जब इस खून के कतरे को टकराती है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आ गया, और जो डॉक्टर साहब उस पर चलते हैं कमरे में, तो जो धमक जिसको हम कहते हैं, धमक समझते हैं, धमक पैदा होती है, वाइब्रेशन, ठीक है, जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो जब सारी जगहों से होते होते उस ग्लास की स्लाइड के ऊपर जाती है और फिर कतरे तक पहुंचती है, हमें नहीं नजर आ रही, हमने तो उस कमरे को ऐसा साउंड प्रूफ और वाइब्रेशन प्रूफ सब कुछ किया हुआ कि हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन जब उस तक पहुंचती है तो वो जरसूमे जो उसके अंदर है उनको लगता है कि जल्जले आ गए। अच्छा, जो खुर्दबीन होती है उसमें एक बल्ब भी लगा होता है जो उसके ऊपर रोशनी डालता है ताकि उसको अच्छी तरह साफ तरीके से देखा जा सके। तो जो ऑर्गेनिजम्स, मोनोसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको हम कहते हैं, उस तरफ होते हैं जिस तरफ बल्ब लगा होता है, तो उन तमाम ऑर्गेनिज्म को लगता है कि बहुत जबरदस्त सूरज चमक रहा है, और जो दूसरी तरफ होते हैं उनको लगता है कि पिच डार्क है, और हवा के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, वो डस्ट के पार्टिकल जब उस लैंप की रोशनी में चमकते हैं उस तरफ जिस तरफ अंधेरा है, तो वो लगता है कि कहकशाएं हैं और सूरज निकले हुए, और सॉरी कहकशाएं हैं, सितारे निकले हुए। ये और उसके बाद ना इस बात पे डिपेंडेंट है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है, मॉइस्चर हवा उस कमरे के अंदर नमी कितनी, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें ज्यूल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखी होती है, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। तो वो उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी ये जो स्लाइड है इसके ऊपर जो खून का कतरा पड़ा हुआ है, इसकी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो 20-30 सेकंड से कम है। इसके बाद वो खून जो है ना कोआगुलेट हो जाता है, जम जाता है जिसको कहते हैं, और डॉक्टर साहब वो स्लाइड उठा के पूरी उस कायनात को डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, तो वाई आर वी हियर कब बात हो रही थी, हम कौन हैं और कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। और उस टाइम के अंदर, वो जो टाइम उनको मिला है, उस टाइम के अंदर ये तमाम जरसूमे अगर एक दूसरे से लड़ाई करें और एटमी हथियार बना लें और गोश्तखोरी करें और एक दूसरे के ऊपर जुल्म ढाएं और एक दूसरे से अपने आप को बड़ा रखने की कोशिश करें और ये कहें कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ, मेरा घर बड़ा है, मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरे इतने नौकर हैं, मैं इतना जबर कर सकता हूँ, मैं इतना जुल्म कर सकता हूँ, मैं इतने मुकाबले कर सकता हूँ, इतने बंदों को मरवा सकता हूँ। 10 दिन से मैं तो फेंक ही देना सबको, तो उस जिंदगी का क्या फायदा। तो बनाने वाले ने भी हो सकता है उसने कुछ सोचा होगा, इसलिए बनाते हैं इंसान को। ठीक है, हमने ये भी अब कह दिया कि ठीक है, हम तमाम अल्लाह ताला की मखलूक में से सबसे बेहतर है, ये भी हमने अपने आप को कह लिया। और काम जो है वो ये है कि हमने जितनी तबाही मचाई है इस दुनिया में किसी और स्पीशीज ने नहीं बचाई, अजीम हम है। तो बनाने वाला क्या सोचेगा, जिसने ऑलरेडी हमें दुनिया का बेहतरीन इंसान बना के भेज दिया, और हम इस चक्कर में कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं, भूल गए कि इसने ऑलरेडी बड़ा बना दिया है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाथी तो नहीं बनना हमने अब कि और बड़े हो जाएं। तो अगर जो सलाहियतें, जो खूबियां उस कंप्यूटर में हैं, वो सलाहियतें और खूबियां कंप्यूटर पूरी तरह डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसका मैन्युफैक्चरर भी और उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी और उसका एजेंट भी सब डिसअपॉइंटेड है। सो वी आर हियर टू डू समथिंग, वी आर हियर टू परफॉर्म। Not become big. And how do we perform? Use all our capacity, all our skills, all our knowledge, all our wisdom to generate happiness and joy for others. And if we are not doing it, तो basic function हम नहीं perform कर रहे, basic function हम नहीं perform कर रहे। So ये सोचना जरूरी है कि why am I here? और
یقیناً ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خوشحالی پیدا کریں، لیکن اس خوشحالی پیدا کرنے کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کا ہوڈنگ کرنی نہ شروع کر دیں، ہوڈنگ، ذخیرہ اندوزی نہ شروع کر دیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جگہ ہو، زمین ہو، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کیونکہ جو لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں کا ان کے اوپر برابر حق ہے، اور اگر مجھے کچھ زیادہ مل گیا تو میری ذمہ داری ہے کہ جس کو نہیں ملا اس کا میں خیال رکھوں۔ ایک ہماری جو مسئلہ ہے وہ یہ انسانیت کا، اس لیے ہم ایک دوسرے کو فنا کرنے کے چکر میں، اس لیے ہم زیادہ ملکوں کی سرحدوں کو بڑھانے کے چکر میں، اس لیے ہم دولت اور زیادہ کمانے کے چکر میں، اسی لیے ہم غریب کا خون پسینہ اور زیادہ چوسنے کے چکر میں۔ تو ایک تو ہم نے پرپس درست کرنا ہے، پرپس ہم درست کریں۔ اچھا، ہم غیر اہم ہیں، معذرت کے ساتھ ہم غیر اہم ہیں، اس لیے کہ رفلی آئی تھنک 15 ملین پیپل ڈائی ایوری ڈے، پوری دنیا میں 15 ملین بندے ہر سال ہر روز مرتے ہیں، ہمارا بھی نمبر آ جائے گا تو غیر اہم ہوئے نا۔ جیسے وہ جرثومے نکالے اور پھینک دیے تو غیر اہم ہوئے ایز انسان، مطلب نخرہ کیا اس کائنات کی اس زندگی میں جس میں 10 کچھ لمحے ہم نے زندہ رہنا ہے، تو اس میں نخرہ کیا۔ لیکن ایک اور حیثیت سے ہماری بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اور جو کریں گے وہ آنے والی نسلوں کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور اگر میری ایک بات آنے والی نسلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے تو میری زندگی بڑھ گئی ہے۔ میں خود تو نہیں ہوں، لیکن میرے خیالات اور میرے جذبات اور میرے احساسات اور میرا رویہ کسی کو اگر خوشی دے گیا اور وہ خوشی آگے سے آگے چلا گیا تو وہ صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ جو ہم کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، یا کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، یا کسی سے پیار کر رہے ہیں، کسی سے معافی مانگ رہے ہیں، یا کسی پہ غصہ ہو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اٹس امپورٹنٹ واٹ از اٹ دیٹ وی ڈو، اور ہم اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو یہ وقت بہت جلدی آ جائے گا جہاں آنے والی نسلیں یہ سوچیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ انسان کو پیار کرنا چاہیے، انسان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے، بانٹ کے کھانا چاہیے، شیئر کرنی چاہیے چیزیں۔ ہم تو پرماننٹ گھر تو ہم خرید نہیں سکتے نا، جو خود کرایہ دار ہو دنیا کے اوپر وہ مالک کیسے بن سکتا ہے کسی چیز کا؟ اس کو تو صرف استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر ہم استعمال نہیں ٹھیک کر رہے تو ہم اس کو ابیوز کریں۔ دو تین اور بھی مفروضوں کی بات چیت کرتا چلے، یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے، بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ the whole idea is کہ who am I، اس پہ بات ہے۔ میرے پاس سلائڈز بھی ہیں، فلم بھی ہیں، بڑی چیزیں دکھانے کے لیے، لیکن میں سوچا کہ تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں۔ گفتگو میں نا ضروری نہیں ہے ڈسرپشن ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف چلیں گے تو سبجیکٹ کمپلیٹ کر کے پھر اگلا چیپٹر پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، وہ کتاب بھی پھینک دینی چاہیے، کئی دفعہ صفحے پھاڑ دینے چاہیے کہ غیر اہم ہے اس میں۔ وزڈم جو ہے نا، وزڈم، دانش، تو وہ کسی کی میراث نہیں ہے ذاتی کسی کی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عمر اگر زیادہ ہے تو بندہ بھی زیادہ سمجھدار ہے، یا اگر کم ہے تو کم سمجھدار ہے۔ تو ایسے سبوں کو نا کتابوں میں سے پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں حکمرانوں کا محکوم بنانا چاہتے ہیں۔ جن کے پاس بھی طاقت ہے ان کا یہ خواہش، چاہے وہ مذہبی ہو، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی ہو، چاہے وہ افسر ماتحت کی ہو۔ بس انسان ہے، ہم کیسے ماتحت ہو سکتے ہیں کسی انسان کے؟ سوچ بھی کیسے آ سکتی ہے کہ میں کسی کا ماتحت ہوں یا میرا کوئی ماتحت ہے؟ اشرف المخلوقات کیسے کسی انسان کی ماتحت ہو سکتی ہے؟ کام ہم ضرور ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، ہم انسان ایز برابر ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں، تو ایسے ورکوں کو پھینک دینا چاہیے جو نظام کو استعمال کر کے اپنی طاقت میں صرف اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ برابری ہوگی تو نظام تبدیل ہوگا، لیکن جن کے پاس اس وقت طاقت ہے، کسی بھی طرح کی طاقت ہو،
اس طاقت کو استعمال کر کے پوری یہ کوشش کریں گے کہ تمام لوگ اس کے ماتحت ہو جائیں. پاولو فریرے جو تھا بندہ وہ کیتھولک تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے پیڈاگوگی آف دی اوپریسڈ. اور ایک اور بندہ ہے, اس کا نام ہے فرانس فینن. اس نے ایک اور بڑی اچھی کتاب لکھی جس کا نام تھا ریچڈ آف دی ارتھ. اور اس کو اردو میں جب ٹرانسلیٹ کیا, میرے ایک پروفیسر ہوتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے, انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا نام رکھا استاد گان خاک. جس دنیا میں آئے لیکن ان کے اوپر آفت ہی آتی رہی اور انسانوں نے ہی لائی. تو انہوں نے کہا, پاولو فریرے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ جو ظالم ہوتا ہے, جو آپ کو جیل میں بند کر دیتا ہے, وہ خود بھی ایک اور جیل میں بند ہے. تو اپنے آپ کو آزاد کرانے سے پہلے اس کو آزاد کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جس مرد نے یہ سوچ لیا کہ عورت اس سے کمتر ہے, تو عورت کی آزادی سے پہلے ضروری ہے کہ مرد کو پہلے آزاد کرائے, کہ وہ اس اپنی سوچ سے تو نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برابر پیدا کیا, کہ وہ بھی تو عذاب میں پھنسا ہوا ہے نا, جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر سکے کہ دنیا میں انسان برابر ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اچھا, تو وہ اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے پاولو فریرے نے کہا کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان میرے ماتحت ہیں, پہلے اس کو اس سوچ سے تو آزادی دلاؤ, اس کو بھی آزاد کرانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بھی آزاد کرنے کی ضرورت ہے کہ میری کن کن سوچوں میں خود پھنسا ہوا ہوں غلط طریقے سے. آپ کے اندر جو صلاحیت ہے, جو خوبی ہے, جو کیپیسٹی ہے, جو کیپیبلٹی ہے, اس کا اگر اظہار نہیں ہوگا تو کائنات کو فائدہ نہیں ہوگا, انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا. بنانے والے رب نے کہنا ہے کہ میں نے اتنی چیزیں اس میں ڈال کے دی ہیں, تو یہ تو ایچ پی کے کمپیوٹر سے بھی گھٹیا نکلا, جس کی آواز نہیں نکل رہی تھی.